السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری شکل و صورت کے متعلق قسط نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ اس وقت سرخ لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس باب کے تحت چند ایک باتیں قابل ملاحظہ ہے۔ نمبر 1، بعض روایات میں آپ کے سرخ لباس زیب تن فرمانے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مرد کے لیے سرخ زعفرانی رنگ تو مکروہ تحریمی ہے، اور ویسے سرخ رنگ کا استعمال جائز ہے، مگر زیادہ شوق ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرخ لباس زیب تن فرما رکھا تھا، اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سرخ دھاری دھار نہ تھا، نہ کہ خالص گہرا سرخ رنگ کا۔ دوسری بات، اس باب کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یا معراج کی رات بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھریرے اور پتلے بدن والے تھے، جیسا کہ شنوا قبیلے کے لوگ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے ہی زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے زیادہ مشابہ تھے۔ اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ تیسری بات، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک اور آنکھ مبارک کا تذکرہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے، کان اشکل العینی، یعنی آپ کی آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈوریا تھی، جو کہ حسن کی علامت ہے، منحوس العقیبی، اور ایڑی مبارک پر گوشت کم تھا، یعنی زیادہ گوشت نہ تھا۔ چوتھی بات، جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ رعب دراصل ان مخصوص چیزوں میں سے تھا جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی۔ اس کی ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ حسن و جمال میں فطری طور پر رعب ہوتا ہے، اور مزید جب اس کے ساتھ کمالات بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنا۔ اور باطنی وجہ امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی انسان میں ہیبت اس وقت ہوتی ہے جب دل اللہ کی عظمت، جلال اور محبت سے لبریز ہوتا ہے، تو ایسے دل پر تسکین نازل ہوتی ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دل والے پر ہیبت کی چادر ڈال دیتا ہے، اور اسے ایک خاص قسم کا وقار حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی وقار لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کا نام رعب اور ہیبت ہے۔ مگر جو شخص حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول رکھتا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر آپ کو محبوب بنا لیتا، اور قرب مسلسل تو انس پیدا کر ہی دیتا ہے۔ پانچویں بات، سفر میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیچھے چلنا پسماندگان اور ضعفاء کی خبر گیری کی وجہ سے ہوتا تھا، اور حضر میں تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہوتا تھا۔ چھٹی بات، اس بات کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک قدر کشادہ تھے، یعنی ان میں کسی قدر فاصلہ تھا۔
इज़ा तकल्लमा रुइया कन्नूरी यखरुजु मिन बैनी सरायाहु, कि जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे तो दंदान मुबारक के दरमियान से एक नूर सा दिखाई देता था। मुहद्दिसीन ने इसके दो मतलब बयान फरमाए हैं। पहला मतलब हकीकतन नूर हिस्सी तौर पर नजर न आता था, अलबत्ता वो कलाम नूरानी होता था। दूसरा मतलब अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई चीज़ हिस्सी तौर पर निकलती दिखाई देती थी जो कि नूरानी होती थी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा था। सातवीं बात, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों की कैफियत तो बयान हो गई है, अलबत्ता मिक़दार वग़ैरह और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का तज़किरा आगे मुस्तकिल आ रहा है, इसलिए उन अहादीस को यहाँ क़स्दन छोड़ दिया गया है। उम्मीद है आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुलिया समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ये सीरीज़ चल रही है। जिन हज़रात ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।